السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MB نیوز 55 کے ساتھ میں ہوں افتخار حسین۔ دوستو، الحمدللہ میں نے کچھ دن پہلے ایک بات کہی تھی جب مذاکرات ہوئے تھے ایران اور امریکہ کے۔ تو جب امریکن فوج واپس گئے تھے تو بہت سارے لوگوں نے ٹی ویوں پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ جی وہ تو چلے گئے ہیں، مذاکرات تو ہوئے نہیں ہیں، کامیاب نہیں ہوئے۔ تو میں نے اس وقت بھی ان لوگوں کو بولا تھا کہ ایک ہی بار میں مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے۔ اور دوسرے نمبر پہ آج جو ہمارے آرمی چیف صاحب جنرل سید عاصم منیر صاحب ایران کے دورے پہ ہیں اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پہ ہیں، تو ان دوروں پہ بھی جب وہ گئے ہیں تو بہت اہم یہ دورے ہیں، کوئی معمولی دورے نہیں ہیں۔ تو دوستو، یہ میری ویڈیو پوری دیکھنا اور پوری سمجھنا کہ اصل میں یہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کچھ غدار کیا کر رہے ہیں۔ اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے کہا تھا اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ مذاکرات ختم ہو گئے، تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ دیکھو 47 سال کے ایک دوسرے سے دشمنی ہے، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہوئی۔ تو وہ اگر آپ لوگ یہ سوچو کہ یار یہ 2 دن میں 4-6 گھنٹے کے 1 گھنٹے کے اندر یا 2 دن کے اندر یہ بات ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھو وہ مذاکرات ان کے ہوئے 4-6 گھنٹے لگے، کچھ باتیں اس وقت انہوں نے مان لی، کچھ انہوں نے مان لی، لیکن کچھ باتوں پہ اتفاق نہیں ہوا اور امریکن فوج واپس چلا گیا اور جانے پہ بڑے لوگوں نے باتیں کی۔ اور میں نے اس دن بھی ان لوگوں کو یہی کہا تھا کہ آج میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ مذاکرات دوبارہ ہوں گے، اور الحمدللہ آج اللہ پاک نے اس بات پہ مجھے سچا ثابت کیا ہے۔ اور دیکھو اب دوبارہ مذاکرات اسی پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں۔ اصل میں جو لوگ ہمیں ورگلاتے ہیں نا، یہ در حقیقت میں یہ ایسے منافق لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان کی عزت وقار اور خوشی میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ ہمیشہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے ہم پاکستان کو نیچا دکھائیں۔ اللہ معاف کرے اور توبہ استغفار، یہ کیا ان کا باپ بھی پاکستان کو نیچا نہیں دکھا سکتا، کیونکہ اس وقت جو قیادت ہے وہ پوری ایمانداری دیانتداری سے اس ملک اور اس قوم کے وقار کی خاطر لگی ہوئی ہے۔ تو جب کوئی بھی انسان سچے دل سے اپنے ملک کی مدد کرتا ہے، اپنی قوم کے لیے کام کرتا ہے، تو پھر اس کی مدد پاک پروردگار کرتا ہے۔ تو ان دونوں کی بھی اللہ رب العزت مدد کر رہا ہے، اور ان دونوں کو پوری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے، اور پوری دنیا میں ان کی وجہ سے آج پاکستان کا جو نام ہے وہ روشن ہے، اور ہر پاکستانی کا سر جو ہے فخر سے بلند ہے۔ اور ہمارے بہت سارے اینکر ہیں، بہت سارے یوٹیوبر ہیں جو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ منیب فاروق صاحب ہو گئے، منصور علی خان صاحب ہو گئے، یہ لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ واقعی کو سچا محب وطن پاکستانی بات کر رہا ہے۔ اور میں سب سے کہوں گا کہ جیسے یہ دونوں اپنے تجزیے کر رہے ہوتے ہیں اور پاکستان سے اپنی محبت کا اپنی باتوں سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ہر اینکر میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے غدار آفتاب عالم اور عمران ریاض گیلا تیتر اور ان کے کچھ اور گھٹیا لوگ جیسے باہر بیٹھ کے بکواس کر رہے ہیں اور کتوں کی طرح بھونکتے ہیں وہاں، ایسے نہیں۔ عوام کو سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی اس پاکستان میں موجود ہیں جو اس ملک کے غدار ہیں۔ تو یہ اب عوام ہماری کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا غداروں کے ہی ہمیشہ پروگرام دیکھنے ہیں، یا ان محب وطن جو لوگ ہیں ان کے پروگرام دیکھنے ہیں۔ یہ ہماری عوام کے اوپر بھی ہے، ہماری عوام کا بھی فرض ہے
کہ ایسے لوگوں کو دیکھے جو اس ملک اور اس قوم کے محب وطن ہیں، جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اس قوم سے محبت کرتے ہیں، اور جو اپنی بات صرف اور صرف اس ملک اور قوم کی خاطر کرتے ہیں۔ وہ ایک بے غیرتوں کا ٹولہ بار بیٹھ کے ہمیشہ پاکستان کے خلاف بھونکتا ہے، اور میں اس ٹولے کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ تم جتنا مرضی جھوٹ بول لو، جتنا مرضی غلط بیانیاں کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عزت دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے مزید جو عزت دے گا، وہ تم کیا تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ انسان کو اتنا گرنا نہیں چاہیے، اتنا گھٹیا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مفاد کی خاطر اور چند ٹکوں کی خاطر اتنا گر جائے کہ وہ ملک کے خلاف بھی بھونکنا شروع کر دے۔ آج ایسے بھی پاکستان میں صحافی ہیں الحمدللہ جو اس ملک اور قوم کے لیے یہاں آواز اٹھا رہے ہیں، اور جب وہ ٹی ویوں پہ بیٹھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یار ایک سچا پاکستانی اور سچا صحافی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے۔ اور وہ غدار جب یہاں تھے تو کیسی باتیں کرتے تھے، جب یہاں سے بھاگے ہیں وہ غدار، تو اب دیکھو وہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک اور قوم کے دشمن ہیں۔ یہ ہمارے پورے پاکستان کی عوام کو بھی چاہیے وہ اپنے رب کو حاضر ناظر کر کے، اللہ پاک کو حاضر ناظر رکھیں، اور یہ فیصلہ کریں کہ غداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا ایمانداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ قوم کو بھی فیصلہ کرنا ہے۔ جو محب وطن صحافی ہیں وہ اپنا ٹی وی پہ، یوٹیوب پہ بیٹھ کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنی محنت کر رہے ہیں، اپنا اس ملک کے اندر حصہ ڈال رہے ہیں۔ اب اس عوام کا بھی کام ہے کہ ایسے لوگوں کو حوصلہ دیں، ایسے لوگوں کے یوٹیوب چینل کو جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہیں، وہ کرنا چاہیے، سبسکرائب بھی کرنا چاہیے، تاکہ ان کی مزید حوصلہ افزائی ہو اور وہ مزید آگے اور محنت کریں، نہ کہ ان غداروں کو ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سبسکرائب کرو، یا ان کو غداروں کو جو ہے لائک کرو جو باہر بیٹھ کے اس پاکستان کے خلاف بھونک رہے ہیں۔ اللہ پاک کا اس ملک پہ بڑا کرم ہے کہ جہاں چند غدار ہیں وہاں کروڑوں کی تعداد میں وفادار بھی ہیں۔ وہ چند غدار کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ایران کے اندر گئے ہیں، ان کا مین مقصد یہ ہے کہ اگلا راؤنڈ جب اسلام آباد کے اندر ہو تو دونوں فریقین جو ہیں ان کے جو بھی تحفظات ہیں ان کو پہلے سے ہی دور کر دیا جائے، تاکہ اگلے راؤنڈ میں آئیں اور آ کے ان کا صرف یہی کام ہو کہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں اور دستخط کریں اور اپنے معاہدے پہ سین کر دیں کہ ہاں یار یہ ہماری صلح ہو گئی ہے، یہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ تو فیلڈ مارشل صاحب ایران کے اندر اپنے وہاں گئے ہوئے ہیں، وہاں ان قیادت سے ملیں گے، ان سے بات چیت کریں گے، کچھ ان کی مانیں گے، کچھ ان کو منوائیں گے، اور اسی طرح امریکہ سے بات کریں گے، کچھ ان کی مانیں گے، کچھ ان کو منوائیں گے۔ تو انشاءاللہ فیلڈ مارشل صاحب بھی اپنی پوری محنت کر رہے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب سعودی عرب گئے ہیں، کیونکہ سعودی ہمارا ایک اتحادی بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ہے کہ اس سے یہ جو پیک اپ ہوا ہے یہ تو ابھی ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ہر پاکستانی، پاکستان کا ہر فوجی، ہر افسر پہلے سے ہی سعودی عرب کے لیے کھڑا تھا، سعودیہ کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ یہ معاہدے تو ابھی ہوئے، کیونکہ وہاں جو ہستی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ رسول وہاں ہے، اس کے لیے ہر پاکستانی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اور جو اللہ رب العزت کا گھر ہے خانہ کعبہ شریف، اس کے لیے ہر مسلمان، ہر پاکستانی اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو ہمارا نہ بھی معاہدہ ہو تو ہم تب بھی اس کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔
اور معاہدہ کر کے تو اور سعودی گورنمنٹ ہمارے قریب آ گئی ہے، اور اب جو ہے اب پاکستان پوری طرح انشاءاللہ پورے سعودیہ کی حفاظت کرے گا، اور انشاءاللہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ اب کوئی سعودی عرب کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ اور اب آگے انشاءاللہ ایران سے بھی اچھے تعلقات ہوں گے، اور جو وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف صاحب جو محنت کر رہے ہیں، اس کا انشاءاللہ 1-2-3 مہینوں کے اندر ایک ایسا نتیجہ نکلے گا کہ پورا پاکستان انشاءاللہ خوش ہو جائے گا۔ وہ اندر ہی اندر اپنی پوری محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 1-2 مہینے کے اندر ہمیں بہت ساری خوشخبریاں ملیں گی جو آج ہمیں نظر نہیں آ رہی اور آج ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ خوشخبریاں انشاءاللہ زیادہ دور نہیں ہیں، وہ عنقریب آنے والی ہیں۔ تو یہ پاکستانی عوام کے لیے بھی انشاءاللہ خوشخبری ہے، اور بہت جلد پاکستان کے جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہونے والے ہیں، اور آگے جا کے انشاءاللہ آپ دیکھنا ایک اسلامی اتحاد بنے گا، جس کے اندر سعودیہ ہوگا، قطر ہوگا، ترکی ہوگا، پاکستان ہوگا اور ایران ہوگا، اور ان کے ساتھ چائنا بھی ہوگا، اور یہ انشاءاللہ اس خطے کے اندر ایک مضبوط اتحاد بنے گا۔ اور آپ دیکھنا کہ تھوڑے دنوں کے اندر اس کے اندر جو ہے روس بھی شامل ہوگا، اور ان ملکوں کے علاوہ جو عرب ممالک کے کئی اور ملک جو ہیں وہ بھی موقع کی تلاش میں ہے کہ ہمیں موقع ملے ہم فوراً پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور پاکستان سے اتحاد کر لیں، کیونکہ اس وقت میرے پاک پروردگار نے جو عزت پاکستان کو دی ہے وہ شاید ہی دنیا کے کسی ملک کو دی ہو۔ ہمارے سے دنیا کے بہت سارے ملک اربوں پتی، خربوں پتی، امیر ترین ملک ہیں وہ، لیکن جو عزت اس وقت میرے رب نے اس پاکستان کو دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی۔ اور وہ اتنی بڑی جنگ جس میں لاکھوں نہیں کروڑوں جانیں بھی جا سکتی تھی، اور اگر ان کو بچانے کے لیے بھی کوئی ذریعہ بنایا تو میرے پاک پروردگار نے پاکستانیوں کو ہی بنایا۔ اس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ہمارے وزیر اعظم صاحب، ان دونوں کی کاوشوں سے اور ان دونوں کی انتھک محنت سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور ان دونوں نے رات دن بے شمار محنتیں کی ہیں، اور ہمارے نائب جو وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بھی بے شمار محنت کی ہے اس پہ، اور انہوں نے بھی اپنی پوری کوشش کی ہے کہ یار کسی طرح یہ معاملہ حل ہو جائے۔ پوری دنیا آج پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، آرمی چیف کی تعریف کر رہی ہے، اور وزیر اعظم کی تعریف کر رہی ہے، مگر افسوس انڈیا، اسرائیل وہ جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور کچھ ہمارے ملک کے اندر غدار ایسے ہیں کہ جن کا باپ اور ماں انڈیا اور اسرائیل ہے، وہ آج انہی کی زبان بول رہے ہیں۔ وہ ایسے گھٹیا لوگ بھی اس ملک کے اندر پیدا ہونے تھے، اور ایسے گھٹیا لوگوں کی وجہ سے پاکستان کو یہ بھی سننا پڑے گا کہ یہ پاکستانی بول رہے ہیں۔ وہ پاکستانی نہیں ہیں، وہ پاکستان کے غدار ہیں جو باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں۔ وہ ذلیل انسان پاکستانی نہیں ہے، پاکستان کے غدار ہیں، پاکستان کے نام پہ دبے ہیں۔ وہ آفتاب عالم جیسے اور عمران ریاض جیسے گیلے تتر اور کچھ اور ان کے 6-7 ہیں، یہ سب کے سب، اور شہباز گل جیسے، یہ سب وہ بے غیرت گھٹیا ہیں جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ جتنا مرضی بکواس کریں، انشاءاللہ پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور پاکستان اب انشاءاللہ اونچی اڑان اڑے گا، اور پاکستان کے وہ دن دور نہیں ہیں کہ جو پاکستان انشاءاللہ ایک بہترین ملک دنیا میں ابھرے گا، اور پاکستان ایک ترقی پسند ملک ہوگا۔ ہمیں نظر آ رہا ہے بہت مشکل حالات ہیں اس وقت، ہم مانتے ہیں بہت مہنگائی بھی ہے، بہت مشکل حالات بھی ہیں، دیکھو ہم آپس میں بیٹھ کے تو بڑی باتیں کر لیتے ہیں۔ ایک گھر چلانے کے لیے جو ہے نا، ایک گھر چلانا جو ہے ایک انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے،
تو یار جس نے پورا ملک چلانا ہوتا ہے تو سوچو اس کے لیے آسانی ہے؟ کیا وہ نہیں چاہتا؟ اس کی پارٹی کو نقصان نہیں ہو رہا؟ شہباز شریف نے اپنی پارٹی داؤ پہ لگا کے یہ کام کیے ہیں. یار وہ اپنی پارٹی تک کی قربانی دے رہا تھا. اس کو پتا تھا کہ میں جس میں جا رہا ہوں اگر اللہ نہ کرے کہ میں ناکام ہوا تو میری پوری پارٹی ختم ہو جائے گی. لیکن اس شخص نے اپنے ملک کی خاطر جتنا کر سکتا تھا اس نے کیا اور دنیا کو دکھایا کہ یار جب کوئی انسان سچے دل سے محنت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے. اور دیکھ لو آج وہی پاکستان ہے جس کو لوگ 3 ٹکڑے کرنا چاہتے تھے، جس کو لوگ ڈیفالٹ کرنا چاہتے تھے، جس کو لوگ بنگلہ دیش جیسے حالات بنانا چاہتے تھے، مگر ان کے منہ میں خاک گئی ہے. اس ملک کو یاد رکھو اور پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو. جس جس شخص نے اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے اس کا انجام برا ہی ہوا ہے، اور وہ اپنی سزا کو پہنچا ہے. کیونکہ یہ ملک ایک عام ملک نہیں ہے، یہ ایک کلمے کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے. تو اس کی حفاظت میرا پاک پروردگار کر رہا ہے. اس میں لوٹنے والوں نے، اس کو ملک کو ڈبونے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کی ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن پھر بھی دیکھو میرے پاک پروردگار نے اس ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آج پوری دنیا میں پاکستان ہو رہی ہے. آج ہماری عوام کو بھی کھلے دل سے سوچنا چاہیے، ایک پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے کہ یار واقعی ہمارے ملک کے اندر ہمارے ملک کی عزت ہو رہی ہے. اور کئی لوگوں نے جب ہماری فوج سعودیہ کے اندر گئی ہے اور ہمارے مطلب ہے جٹ طیارے سعودیہ میں گئے، ایئر فورس سعودیہ میں گئی، تو بہت سارے لوگوں نے یہ شوشے چھوڑنے شروع کر دیے کہ جی یہ اس لیے فوج گئی ہے کہ ایران کو دبانے کے لیے گئی ہے. ان کی کتنی گھٹیا سوچ ہے اور انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ کتنی گھٹیا باتیں ڈالی ہیں، اس لیے تاکہ لوگ جو ہے پاکستانی عوام جو ہے اس حکومت پہ اور اس آرمی پہ بدظن ہو جائے اور ایران کو اور پاکستان کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی ہے. مگر اس بات کو ایران بھی اچھی طرح جانتا تھا اور پاکستان بھی اچھی طرح جانتا تھا، اور ایران نے ہمیشہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. وہ ایسے شکریہ ادا نہیں کر رہا. اور آج فیلڈ مارشل وہاں گیا ہے تو میرا خیال ہے ان بھونکنے والوں کی آج زبانیں بند ہو جانی چاہیے. وہ جس گرم جوشی سے انہوں نے آرمی چیف کا استقبال کیا ہے تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسے استقبال کیا ہے کہ یہ ایک بھائی کا استقبال کرتا ہے. ایک عام ملک کا نہیں، ایک بھائی کا استقبال کر رہا ہے. اس طرح انہوں نے پرجوش استقبال کیا. اور ماشاءاللہ وزیر اعظم صاحب کا دیکھو آج الحمدللہ کتنا پروٹوکول تھا اس کا سعودیہ کے اندر. یار یہ نہ سوچو کہ یہ وزیر اعظم کون ہے، یہ نہ سوچو یہ آرمی چیف کون ہے. آپ یہ سوچو، ایک پاکستانی بن کے یہ سوچو کہ یار یہ میرے ملک کا آرمی چیف ہے، یہ میرے ملک کا وزیر اعظم ہے، اور آج اگر اس کو عزت مل رہی ہے تو یہ میرے ملک کی عزت ہے. اپنی سوچ کو چھوٹی سوچ نہ بناؤ، ایک کھلا وسیع سوچو کہ یہ میرے ملک کی جو عزت ہو رہی ہے یہ شہباز شریف کی عزت نہیں ہے، یہ پاکستان کی عزت ہے. یہ سید عاصم منیر کی عزت نہیں ہے، یہ پاکستان کی عزت ہو رہی ہے. یار آپ پاکستانی بن کے کیوں نہیں سوچتے؟ میری ان تمام دوستوں سے اپیل ہے، آج زانہ اپیل ہے، یار خدا کے واسطے جو الٹی سیدھی باتیں سوچتے ہو ایک سچا پاکستانی ہو کے سوچو. اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ جی جو سعودیہ میں فوج گئی ہے وہ ایران کے لیے گئی ہے. حالانکہ ہرگز ایسا نہیں تھا. وہ اس لیے گئی ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز جو امریکہ کی اولاد ہے، وہ بہت ہی گھٹیا ترین انسان ہے، اس کا جو
وزیر اعظم ہے، وہ کوئی حرکت نہ کرے. اگر وہاں فوج گئی ہے تو وہ اسرائیل کے لیے گئی ہے، تاکہ اسرائیل کو بھی لگام ڈالیں کہ اگر ادھر منہ کیا تو تیرا منہ توڑ دیں گے. اور جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی وہ اچھی طرح سمجھ لو، وہ اس کے لیے، ایران کے لیے نہیں، وہ اسرائیل کے لیے گئی تھی. یہ وہ چند غدار ہیں جو ایسی باتیں کر کے تمہارے ذہن سازی کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ایران کے لیے گئی تھی. کیا ایران بے وقوف ہے؟ یہ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں. ایران کی انٹیلیجنس بے وقوف ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہاں فوج کیوں گئی ہے. صرف یہ جو چند غدار ایسی باتیں بتانے والے، انہی کو پتا تھا. یہ جھوٹے اور مکار ہیں. یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی طرح نیچے آئے. الحمدللہ پاکستان نیچے نہیں آئے گا، یہ خود ہی قبروں میں نیچے جائیں گے. پاکستان نیچے نہیں آئے گا انشاءاللہ. پاکستان کا وقار انشاءاللہ اور بلند ہوگا. اور ہم کہہ دیتے ہیں، میں خود بھی تنقید کرتا رہا ہوں وزیر اعظم صاحب پہ، لیکن یار بات یہ ہے دوستو کہ ہمیں ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ جب ایک پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہوئی ہے، پوری دنیا میں کرائسس ہے، تو یار ہمارے ملک میں دیکھو کوئی ایسا چیز تو نہیں ہے کہ آپ کو پٹرول نہیں مل رہا، گیس نہیں مل رہی ہے نا. مہنگی ضرور مل رہی ہے لیکن مل رہی ہے. انڈیا جیسا تو حال نہیں ہے کہ گیس ہی نہیں مل رہی، پٹرول کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. وہاں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے ہاں تو وہ نہیں ہے. تو ہماری گورنمنٹ نے جتنی ہو سکتا تھا اپنی کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ، مجھے اس سیٹ اپ پہ امید ہے کہ یہ اس جنگ کے بعد فوراً ریلیف دیں گے پاکستانی عوام کو. کیونکہ جو یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ایک تو جنگ کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، دوسرا یہ ایک اتحاد بنانا چاہتے ہیں کہ جو امت مسلمہ کا ایک اتحاد بنے. اور انشاءاللہ اس امت مسلمہ کے اتحاد کو لیڈ کرنے والا پاکستان ہوگا. یار آپ لوگوں کے لیے کتنے فخر کی بات ہوگی کہ بڑے بڑے ارب پتی ملکوں کو پاکستان لیڈ کر رہا ہوگا. یہ ہمارے لیے کم اعزاز ہے. اگر ہم واقعی سچے پاکستانی ہیں تو خدا کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے پاکستان کی تعریف سن کے. یار پتہ نہیں وہ کیسے گھٹیا پاکستانی ہیں کہ جو پاکستان کے خلاف بولتے ہیں. یار سچا پاکستانی کبھی پاکستان کے خلاف نہیں بولے گا. جو گھٹیا ترین ہوگا وہی پاکستان کے خلاف بولے گا. اب ان کی نسلیں اور بھی بہت ساری ہیں لیکن میں وہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ ویڈیو ہماری مائیں بھی دیکھ رہی ہوں گی، ہماری بہنیں بھی دیکھ رہی ہوں گی، ہماری بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہوں گی، ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو ہمیں کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم ایسے الفاظ نہ کریں کہ جس پہ ان کو بھی دکھ ہو. لیکن ان لوگوں کی باتیں سن سن کے نا دل دکھتا ہے. اور آج انڈیا کے اندر ماتم بچھا ہوا. آج وہاں ایسا لگتا ہے جیسے ان کا کوئی مر گیا، مودی کی میت ہو گئی ہے. آج انڈیا کو اتنی تکلیف ہے، اتنی تکلیف ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہو پوری دنیا میں. آخر دنیا کب تک تمہارا جھوٹ سنے گی؟ آج اگر انڈیا کا یہ برے حالات ہیں، انڈیا آج تنہا کھڑا ہے، تو وہ صرف اور صرف اپنے گودی میڈیا کے جھوٹ کی وجہ سے کھڑا ہے. اور دوسرا مودی کی مطلب ہے کہ گھٹیا سوچ کی وجہ سے کھڑا ہے. پاکستان نے تو جنگ نہیں کی، پاکستان تو جنگ نہیں چاہتا تھا. یہ انڈیا کو شوق تھا جنگ کا، مودی کو شوق تھا جنگ کا، اور گودی میڈیا کو جنگ کا شوق تھا. تو کیسا پورا ہوا ہے؟ اب شوق، میرا خیال ہے کہ آپ کو سالوں شوق نہیں چڑھے گا. اور میں آج بھی ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہمت ہے تو کوئی حرکت کر کے دیکھو. ہم بتائیں گے تمہیں کہ تم وشو گرو نہیں ہو، تم تو ایک چوہے ہو، چوہے. اور یاد رکھنا، چوہے اربوں میں ہوں اور شیر لاکھوں میں بھی بہت ہے.
وہ اربوں چوہے بھی جو ہے نا لاکھوں شیر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ ہے مثال انڈیا اور پاکستان کی. پاکستانی فوج جو ہے وہ شیروں کی فوج ہے اور انڈیا وہ چوہوں کی فوج ہے. وہ پاکستان کا نامقابلہ کبھی انہوں نے کیا نہ کر سکتے ہیں. 71 میں بھی صرف بنگلہ دیش جو الگ ہوا تھا اس میں ان کو تھوڑا سا ریلیف ملا تھا. باقی آج تک انڈیا بتا دے کہ 1 انچ زمین بھی پاکستان کی حاصل کر سکے, مگر پاکستان نے کئی چوکیاں تم سے چھینی ہیں. تم لوگ کو اچھی طرح یاد ہے کہ ضیاء کے دور میں تمہارے سے کتنی چوکیاں چھینی گئی تھی. تم اپنا صرف یہ دعویٰ کرتے ہو ہم بڑے بڑے بڑے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی ہے انڈیا والوں کو کہ گوبر کا ڈھیر اگر بڑا بھی ہوتا ہے نا تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. سونے کا اگر ایک مٹھی بھر بھی سونا ہے نا تو اس گوبر کے بڑے ڈھیر سے اس مٹھی بھر سونے کی قیمت زیادہ ہے. تو وہی انڈیا اور پاکستان کی مثال ہے. پورے انڈیا کے اندر کوئی 4-6 صحافی ہیں جو واقعی صحافی ہیں اور صحافت کرتے ہیں. باقی تو سب کے سب جھوٹ بولنے والے ہیں. انہوں نے جھوٹ بول بول کے اس عوام کو گمراہ کیا اور اس عوام کو مروایا. دوستو آج بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان ان سے بہت بہتر ہے. پاکستان کا کوئی ایسا شہر دکھا دو کہ جہاں ایک جھگی میں یا ایک کھولی میں 10-10 آدمی رہ رہے ہوں اور 10-10 کھولیوں کا ایک باتھ روم ہو. ایسا نہیں ہے. ہر انسان کا اپنا گھر ہے, ہر انسان کے گھر میں اپنا باتھ روم ہے. انڈیا کے اندر یہ حال ہے کہ ایک ایک کھولی میں 10-10 لوگ پڑے ہوئے ہیں اور 10-10 20-20 کھولیوں کا ایک ایک باتھ روم ہے. یہ ہے انڈیا کا اوقات اور یہ ہے ان کا حال. باتیں ان کی سنو تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچتے. وہ جتنا بھی پیسہ کماتے ہیں نا, جتنا بھی پیسہ آتا ہے ان کے منسٹر ہی کھاتے ہیں, ان کی عوام کو کچھ نہیں ملتا. ہم اسی لیے کہتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار اس جنگ کو بند ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جنگ ہر ملک کو نقصان دیتی ہے اور سب سے بڑا وہاں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ غریب انسان کا. ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے جو بھی غریب انسان ہیں ان سے ہمیں ہمدردی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی غریب کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. وہ پہلے ہی بیچارے بوجھ تلے دبے ہوئے, مہنگائی کے بوجھ تلے, اور مزید نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے رکنی چاہیے. مگر افسوس ہے کہ انڈیا کے کچھ صحافی آج بھی ایسے ہیں جو اور اس کو ہوا دیتے ہیں کہ یہ اور جنگ بڑھکے وہ جلتی پہ تیل چھڑکنے کا کام کرتے ہیں. اور اسی انڈیا کے اندر بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو جلتی کے اوپر پانی پھینکتے ہیں کہ اس کو بند ہونا چاہیے. مگر وہ کچھ ایسے غدار صحافی ہیں, ان کے اندر ایسے گھٹیا ہیں, ان کو اپنے صحافی جوتے مار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو شرم نہیں آتی. کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی کو جو ہے نا وہ برا بھلا کہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ہمارے دل دکھتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں. ہم ہر انسان کی قدر کرتے ہیں اور ہمیں ہر انسان کی قدر کرنی چاہیے. اور ہم انڈیا سے بھی جنگ نہیں اس لیے چاہتے, ہمیں پتہ ہے وہاں کروڑوں مسلمان رہتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار ہندو ہو یا مسلمان ہو کوئی بھی بے گناہ نہیں مرنا چاہیے. مگر افسوس ہے کہ گودی میڈیا چاہتا ہے کہ ہندو مرے یا مسلمان مرے بس. تو میں وہاں کی عوام کو بھی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو جو ہے نا آپ لوگ بھی پہچانو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستانی شیر 2 نکلے ہیں. ایک شیر جو ہے وہ ایران کے اندر گیا اور دوسرا شیر جو ہے وہ سعودیہ میں گیا, اور آج پوری دنیا ان شیروں کو دیکھ رہی ہے. اور جس طرح ان کا استقبال ہوا ہے
جس طرح گرم جوشی سے ان کو وہ ملے ہیں، یقین کرو دل خوش ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور ہمارے ملک کے آرمی چیف کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے، ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے پاکستانی ہیں، ہمارے ملک کو عزت مل رہی ہے۔ شہباز شریف کو عزت سمجھو پاکستان کی عزت ہے، آرمی چیف کی عزت پاکستان کی عزت ہے۔ تو تمام سننے والے دوستوں سے میری اپیل ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کرو، شیئر بھی کرو اور سبسکرائب بھی کرو، اوپر بیل کا جو بٹن دیا ہو اس کو دباؤ اور اسے سبسکرائب بھی کرو تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو بھی آپ لوگوں تک پہنچے۔ اور آپ لوگوں سے میری یہ بھی التجا ہے کہ جتنا اس کو آگے سے آگے پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، تاکہ یہ میری آواز ان غداروں تک بھی جانی چاہیے۔ اس میں آپ لوگ میری مدد کرو۔ میں تمام دوستوں سے یہی مدد چاہتا ہوں کہ میری اس میں مدد کرو کہ یہ میری ویڈیو آگے جانی چاہیے، اور جن لوگوں کو میں کہتا ہوں ان تک میری بات پہنچنی چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمارے پاکستان کی ان کاوشوں کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی محنت کو اپنے حبیب کے صدقے میں کامیاب بنائے، اور یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، اور یہ جنگ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، کیونکہ جنگ کسی بھی انسان کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ پاک پروردگار اس جنگ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے، اور دونوں فریقین کو حوصلہ اور تحمل دے کہ دونوں ایک دوسرے کی بات مان لیں اور مان کے اس پہ معاہدہ کر دیں، اور اللہ رب العزت ہی اس کو جو ہے نا پورا کرے گا انشاءاللہ میرے پاک پروردگار کے فضل و کرم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ میرا پاک پروردگار مدد کرے گا، اور یہ جنگ انشاءاللہ بند ہو جائے گی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے، 100% امید ہے، اور پاکستانیوں کو میں یہ بھی کہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں جو حالات یہ تنگی کے ہیں، انشاءاللہ پاکستان کے دن بہت اچھے آنے والے ہیں۔ آپ انشاءاللہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھو، اللہ اور اللہ کے رسول پہ بھروسہ رکھو۔ انشاءاللہ اب ہمارا ملک جو ہے وہ صحیح سمت جا رہا ہے، اور پاک پروردگار اس کو ہر بد نظری سے بچائے اور ہر حسد خوروں سے اس کو اللہ پاک بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی مدد کرے، اپنے حبیب کے صدقے میں اس کی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری لیڈرشپ کو اسی طرح ہمت اور توفیق دے کہ وہ اسی طرح کے کام کرتی رہے۔ اور تمام سننے والے دوستوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ بھی دعا کرو، اور تمام سننے والے دوستوں سے، دیکھنے والے دوستوں کو کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جتنے بھی مسلمان دنیا میں بیمار ہیں، زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حبیب کے صدقے میں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے مسلمان اس دنیا میں حالت ایمان سے گئے ہیں، پاک پروردگار ان تمام امت محمدی کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں بھی اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صبر و تحمل سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں ایک بات کہوں گا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اگر کسی غدار کی دل آزاری ہوئی تو اس سے میں معذرت نہیں کر رہا، کسی عام شہری کی اگر دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔